मक्का नूरिया में शनिवार को मौलाना अब्दुल हमीद नूरी के परिवार के सदस्यों के उमराह के लिए मक्का मदीना रवाना होने से पहले 14वें रमजान को बस स्टैंड टनकपुर रोड पर एक भव्य अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने शिरकत की और रोजेदारों के साथ इफ्तार किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड हाजी शकील अहमद कुरैशी और पूर्व राज्य मंत्री वर्तमान समय में बहेड़ी विधायक उताउर रहमान ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इनके अलावा इलियास कुरैशी मरहूम हाजी रियाज अहमद के बेटे शान अली समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मौलाना अब्दुल हमीद नूरी के परिवार के आजम रजा अकरम रजा जावेद रजा के अलावा मौलाना शाबान समेत 7 लोग उमराह के लिए मक्का मदीना रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी से दुआएं मांगी और कहा, रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि आपसी एकता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का भी समय होता है। कार्यक्रम को लेकर कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक मंच के रूप में देखने की कोशिश की, लेकिन मौलाना अब्दुल हमीद नूरी ने इस बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे संबंध अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से हैं, लेकिन इस अफ्तार पार्टी को राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। यह पूरी तरह सामाजिक आयोजन था जिसका उद्देश्य भाईचारे को बढ़ावा देना है। मुख्य अतिथि हाजी शकील अहमद कुरैशी ने कहा, ऐसे आयोजनों से समाज में मेलजोल और भाईचारा बढ़ता है। वही विधायक और रहमान ने भी सभी को रमजान की मुबारकबाद दी और कहा कि रोज हमें सब्र और इंसानियत की सीख देता है। पॉलिटिकल बड़ी जिम्मेदारी है, किसी की कारोबारी बड़ी बिजनेस के तौर पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं और माशाल्लाह ये तशरीफ लाए, मैं इनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि आई एम नॉन पॉलिटिकल, मैं गैर सियासी हूँ और गैर सियासी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब तरह के लोग आप देखते हैं, तो मैं गैर सियासी हूँ। दुआ किसके लिए करूँ ये तो मेरा कल्ब जानता है, नहीं समझिए, लेकिन मैं गैर सियासी हूँ। और हमारे अलहाज शकील अहमद साहब कुरैशी जो उद्योगपति हैं, माशाल्लाह बड़ी फैक्ट्री है, कलकत्ता में भी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तौहीद और मोहब्बत रसूल के जज्बा लिए हुए हैं। हुजूर अजहरी मियां साहब ताजुल शरिया इनको बहुत दुआ देते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। और हुजूर ताजुल शरिया जो सुन्नियत की जान थे, वो हजरत ताजुल शरिया आखिरी वसीयत भी ताजुल शरिया ने माशाल्लाह हुजूर ताजुल शरिया ने जो मिस्र के सबसे जाले उस दौर में जामिया अज़हर के अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल थे, फारिग थे, और आज तो इतने इन्फ्लुएंशियल शख्सियत शायद नहीं है इस वक्त। उन्होंने आखिरी वसीयत की हुजूर अज़हरी ताजुल शरिया अज़हरी मियां साहब ने हाजी शकील कुरैशी को दी और बड़ा मोहब्बत फरमाते थे इनसे और बड़ा योगदान रहा उस खानदान के साथ। हुजूर अज़हर मियां के ताल्लुक से भी जब शरीरों ने सर उठाया, शिद्दत पसंद लोगों ने सर उठाया, एक जुमला निकल गया था कि तराने के ताल्लुक से, तो हाजी शकील साहब मैदान में आए और मैदान में आने के बाद में इन्होंने खुद कमान संभाली और तमाम शिद्दत पसंद लोगों को ठंडा कर दिया। ये हाजी शकील अहमद साहब कुरैशी हैं। लिहाजा हमारे यहाँ बहुत कम इल्म है, अनएजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, बहुत से पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ज्यादातर अनएजुकेटेड हैं, पता नहीं क्या क्या बात बोल देते हैं। ये ताजुल शरिया के माशाल्लाह बहुत फैक्ट्री में उनके नॉमिनेट किए हुए इनकी फैक्ट्री में इमाम है माशाल्लाह, और उनके आगे पहुंचते हैं। और एक लगाया ताजुल शरिया ने लगाया है उनकी फैक्ट्री में इमाम। और माशाल्लाह मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा साहब जो हमारे नवासी दामाद भी हैं, वो भी माशाल्लाह उनकी हाजी जी की फैक्ट्री में है। तो ये माशाल्लाह बहुत अब पॉलिटिकल हैं, बड़े कारोबारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पॉलिटिकल तौर पे कहीं कहीं सबसे मुलाकात होती है और पॉलिटिकल को इस्लाम ने नहीं समझा, लेकिन माशाल्लाह और हमारे ये माशाल्लाह एक समाजवादी के बहुत बड़े होंगे, तो मालूम है क्या है, देश महासचिव है। मैं हजरत के हुक्म पे
شکیل بھائی کے ساتھ میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں. اللہ سے دعا ہے، جو بھی شکیل بھائی بھی کہہ رہے تھے، حضرت بھی کہہ رہے تھے، سب لوگ اسلامک قانون کو بھی مانیں اور جہاں ہم جس جگہ ہیں اس کے قانون کو بھی مانیں. لے کر کام کریں گے تو ترقی بھی ہوگی اور کسی کو کوئی دقت بھی نہیں. باقی شکیل بھائی تو مجھے منڈل نہیں پتا، اتر پردیش میں میں دیکھتا ہوں چاہے سنبھل کے لوگ ہوں، علی گڑھ کے ہوں، مراد آباد کے ہوں، جو لوگ فیکٹریاں چلا رہے ہیں وہ بھی ان سے مدد دیتے ہیں، مدد کرتی ہے. تو یہ یہاں آئے ہیں، آپ کی پریشانی کو انشاءاللہ حل کریں گے. آپ سے دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم. اس وحدہ لا شریک کی ہم تعریف اور پھر اس کے نبی کا درود. پھر کیا منگتا ہے تمہیں، جو منگتا ہے وہ ملے گا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمدللہ فاطر السماوات والارض وللہ الحمد رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. الہ العالمین، اللہ ہم سب لوگوں کا آج کا روزہ، آج کا نہیں جتنے بھی روزے ہم نے رکھے، جو عبادتیں تو ہماری بہت تھوڑی سی ہیں مولا، مگر تو وہاب ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے. تو اپنے رحمت کے حساب سے ہمیں اس کا اجر عطا فرما، ہمارے نماز روزے کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. ہم کتنا بھی بچے یا اللہ تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو ارحم الراحمین ہے. جو بے روزگار ہمارے بھائی مسلم یا قریشی جو بھی ہمارے بھائی اس وقت بے روزگار ہیں، اللہ سب کو اچھا روزگار، جائز اور حلال روزگار عطا فرما دے. اللہ ہمارے لیے جو اور جس مقصد سے ہمارے مہمان جس فیلڈ میں ہیں، اللہ ان کو ان کے میدان میں خوب ترقی عطا فرمائے، ان کو ان کے فیلڈ میں خوب ترقی عطا فرمائے اور ہماری تمام تمناؤں کو دور فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، حضور کوئی ایسی دعا فرما دے جو کافی ہو جائے، تو حضور نے فرمایا پڑھا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے پوری دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. مطلب آگے سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، پیچھے سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، رائٹ سے بھی آپ کی حفاظت، لیفٹ سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی. 4-6 طرف سے حملہ ہو سکتا ہے آپ پر. حملہ کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کوئی دشمن، اللہ کو سب کا قدر کس جگہ سے آپ کو وہ غضب فرما دے. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. اوپر سے بھی ہو سکتا ہے، آسمان سے کچھ آ جائے، زمین دھس سکتی ہے. رائٹ سے کوئی گاڑی آ کر کے آپ کو ٹھوک دے، پیچھے سے کوئی گاڑی ٹھوک دے، لیفٹ سے کوئی تیر مار دے. تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اللہ میں آپ معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں. آپ کی مال میں بھی عافیت رہے گی، حال میں بھی رہے گی، آپ کے عیب بھی نہیں کھلیں گے، اللہ چھپا لے گا. وہ ستار العیوب ہے، وہ دعا پر پڑی ہے اور یہ دعا میں ہمیشہ گرد میں رکھتا ہوں اور میرے بچے رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اور ڈیٹیل میں یہ ہے اللہم انی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا حضور نے فرمائی کہ یہ کہو اللہ مجھے حفاظت فرمانا میری آگے سے، اللہ میری پیچھے سے حفاظت فرمانا، اللہ تو ہی رائٹ سے حفاظت فرمائے گا، اللہ تو بائیں سے بھی تو ہی حفاظت فرمائے گا، اوپر سے نیچے. اللہ کی عالی میرے اہل و اولاد میں حفاظت فرمانا، میرے اہل و عیال کہیں کوئی نہ ٹکرا جائے حادثے کا شر. مالی میرے فائنینس میں اللہ میری حفاظت فرمانا. اللہم استر عوراتي کی، میں کوئی عیب کر رہا ہوں میرا کھول مت دینا، اللہ چھپا لینا اور بخش دینا. اے اللہ یہ دعا ڈیٹیل میں نے بتائی ہے، آپ لوگوں کو ٹائپ ہو جاتی ہے، یاد کر لینا. یہ دعا یہ میں سب بخاری اور مسلم شریف اور صحیح حدیث ستہ صحیح ستہ ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد اور ان میں جو حدیثیں ہیں، یہ دعا آپ خوب مانگا کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کا خیال رکھیں اور مستحبات کا بھی خیال رکھیں
اور الحمدللہ محبت رسول میں ڈوب کر کے رہیں اور نبی اللہ کی توحید میں بالکل بالکل خالص رہیں، محمد عربی کی محبت میں خالص رہیں، علماء سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں، اچھے علماء کو فالے کریں، ان سے بھی محبت کریں۔ اللہ کے فضل ہم اہل سنت والجماعت تھے ہیں اور انشاءاللہ قیامت میدان محشر میں اہل سنت والجماعت سے کر کے اٹھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہ کے واسطے بہت بے دردی ہوتی ہے، ان کاموں کو چھوڑ دو، آٹھا گھر کا ایک روپے کے کو مت چھوڑو، اور زیادہ ہی ہو جاتا لگتا ہے جتنے وہ ہو گیا کہ حالات ہو گئی میری قوم کی مسلمانوں کی بات مگر پیر پہ گولی کھا رہے ہیں۔ ہماری ماں گھر میں پولیس ہماری بیٹی کی کر رہی ہے، ہمارے برتن توڑ رہی ہے، میں تمہیں دے چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے اس کام سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ کہ ہمارے لیے کسی بھی صورت سے حالات نہیں ہے کہ اس کام کریں جو لیگل طور پر کام ہے، اپنی بکری بکرا بھینس جو کہتے کاٹ کو کھلاؤ بیچو، اسی میں عزت ہے، ورنہ عزت نہیں، تم اپنی نسلوں کو برباد کر دو گے، اپنے نسلوں کو بچانا تو اس کام سے باہر آ جاؤ۔ ابھی حالات نہیں ہے بھائی، حالات نہیں ہے، بہت ہو چکی ہے، تو یہی میں تو یہ کہوں گا روز انہیں گولی مار دی، گھر میں گھس کے پولیس سے برتن توڑ دیے، گینگ سے لگا لی، تمہارے مکان وغیرہ سب اٹیچ کر کے کیا فائدہ اس سے؟